السلام علیکم ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ تحریم پر گفتگو جاری ہے۔ آج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم سنیں گے کہ ایک فیملی میں ہیڈ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور جہنم سے ریلیٹڈ ہم کچھ منفرد باتیں سنیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کی آج 2 آیات انشاءاللہ اس کا درس ہم سماعت کریں گے۔ بنیادی طور پر ایک اہم بات پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہم پہلے سنیں گے، واضح طور پر گھر کے سرپرست کے لیے براہ راست آرڈر جاری فرمایا، حکم دیا براہ راست، اور جس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ وہ جو آگ ہے، وہ جو جہنم ہے، اس پر فرشتے مقرر ہیں۔ کیسے فرشتے ہیں؟ شدید قوی تر ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے نہیں ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، آیت کے پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا کہ اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جناب مومن ہوں میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ جناب اس حکم پر غور تو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ جانا متوقع ہے، جبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ ٹھیک ہے، اس سوال کے اندر بہت زیادہ عموم ہے، کیونکہ گھر والوں کی کیفیات، گھر کے حالات، اور جس ماحول کے اندر انسان سرپرست ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیے جو سب کے لیے یکساں ہیں، ہر حال کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر ماحول کے لیے۔ اس اصول کو دیکھ کر جو ہے نا سرپرست کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے تمہیں بچنے کا حکم دیا، ان تمام کاموں سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اپنے گھر والوں کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو مکمل زاویے سے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ یہاں کام صرف اس حوالے سے نہیں چلے گا کہ جناب میں تو اپنی بیوی سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ کب کہتے ہیں؟ ہاں، مہینے میں 1-2 دفعہ کہہ دیتا ہوں، نماز پڑھتی نہیں، بات نہیں مانتی ہے۔ کیا آپ اپنی رسپانسبلٹی سے سبکدوش ہو جائیں گے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ نماز کا وقت تو دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، آپ مہینے میں 2 مرتبہ بولتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھری ذمہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، اب کسی جگہ پر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، سرپرستی بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا بھائی والد کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جہاں اس کے پاس رسپانسبلٹی آئی ہے، اب وہ سرپرست بن گیا ہے، سربراہ بن گیا ہے، تو جناب سربراہی کے جو احکامات ہیں اس کے اندر یہ چیز بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف والد کے لیے یہ ذمہ داری ہے، بلکہ فرمایا قو انفسکم، تم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، جو سرپرست ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو گھر کا سرپرست، یا والد صاحب ہو، یا دادا جان ہو، سب کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فیملی کے حوالے سے علم دین سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جہاں ایجوکیشن نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر ایررز ہوں گے، وہاں غلطیاں ہوں گی، وہاں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سرپرست نے بڑی زبردست قسم کی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دلوائی، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس نے فکر ہی نہ کی، تو کیا خیال ہے، کیا وہ اس حکم کو پورا کر پائے گا؟ اگر وہ یہ سوچتا ہے میں کر پاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کو شریعت کی تعلیمات کا اہتمام کرنا ہوگا،
اور اس میں ضروری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی کا اہتمام بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کوئی شخص عربی سے شغف حاصل نہیں کرتا اور ترجمہ اور تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، دیکھیں دو آپشن ہے، یا تو آپ صرف و نحو جو عربک گرامر ہے اس کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تفسیر کی روشنی میں، بصورت دیگر ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا کم از کم اہتمام ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا رول ماڈل بنائیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں اپنا لائف سٹائل سیٹ کرنے کے لیے لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ کریں، تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کہاں سے ملیں گی؟ احادیث سے۔ اگر آپ کی اپروچ نہیں ہے تو آپ علماء سے جا کر مشورہ کر سکتے ہیں کہ میں بالفرض اگر عربی نہیں جانتا تو مجھے کون سی احادیث کن شروحات کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ میں ریزلٹس تک پہنچ سکوں، نتائج حاصل کر سکوں۔ جب آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے نا تو آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی بچ سکیں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو شرعی حیثیت ہے نا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو اس انداز سے، یہ فرض ہے، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے علماء سے دور ہیں نا تو شاید ہمیں اچھے مشورے نہیں ملتے، شاید محاسبے کی سوچ نہیں بنتی، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا مطلب سمجھ لیں کہ ایک ایرر ہے ہماری لائف کے اندر کہ ہم اپنے علماء سے کنیکٹ نہیں ہیں۔ تو اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اب آئیے جہنم کے معاملات کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 فرشتے جو مین رسپانسبل ہیں جہنم کے عذاب کے حوالے سے، علماء فرماتے ہیں کہ جو ان کے کاندھے ہیں نا، یعنی جو ان کا سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 100 برس تک ایک گھوڑا سوار تیز رفتاری سے دوڑتا رہے وہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ 19 فرشتے مقرر ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ شدید قوی تر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب وہ کسی جہنمی پہ ضرب لگائیں گے نا وہ سرمے کی مانند بن جائے گا، ایسے فرشتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں حکم فرماتا ہے نا تو وہ اسے ٹالتے نہیں ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں آرڈر ہوتا ہے، یعنی ٹالتے بھی نہیں ہیں، آرڈر بھی پورا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ ان کے دلوں کے اندر رحم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، بالآخر ایک انسانی فطرت کے حوالے سے اس کے اندر رحم موجود ہے، کسی نہ کسی زاویے پر آ کر وہ ٹھہر جائے گا، سوچے گا۔ لیکن بات یہ کہ فرشتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا وہ سوچیں گے نہیں، وہ تو آرڈر کی تکمیل کریں گے، اور انداز کیا ہوگا کہ رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا سے زائد تپش والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کا نقشہ کچھ یوں بیان فرمایا کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے نا تو اہل دنیا اس کی حدت سے مر جائیں، سوئی کے ناکے کے برابر، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور اس کا ایندھن جو فرد بنے گا، آپ یہ بتائیے اس کا ہوگا کیا؟ اچھا، ایک اور اہم بات، جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایندھن دائمی ہے، لائف ٹائم، کیونکہ جہنم کی آگ نے ہمیشہ بھڑکنا ہے اور ایندھن ہمیشہ کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں اگر ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ایک پل وہ یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں سارے انعامات اور نعمتوں سے نوازا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کردار ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نہ مانیں تو ہم پھر کیا ریزن پیش کریں گے؟ اسی بات کو اگلی آیت نے فرمایا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کوئی عذر مت دو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی بات یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہاں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، وہاں ایک ہی آپشن ہے۔ جہنم میں اگر بندہ گیا اور اگر وہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلے گا۔ سو ہمیں آج فکر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہدایت ہے جس سے بے شمار لوگوں نے بلا مبالغہ ہدایت کا نور حاصل کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی عمل کے اعتبار سے اور ایمان کے تحفظ کے اعتبار سے فکر کرنی چاہیے، اور جو کفار ہیں انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اس اسلام کے نور کی طرف اگر آ جاتے ہیں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہمارے مقدر ہوں گی۔
خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق